جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک ضرب ایک میں ہوں آپ کا میزبان امجد وڑایا۔ استاد گرامی آپ کے تو میرے استاد گرامی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب لائن پہ آ گئے ہیں، ان سے میں بات کرتے ہیں پھر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، شکریہ جی، آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے لگتا ہے خوش ہیں جو آؤٹ کم ہے پاک یو ایس ڈائیلاگ کا اس پہ۔ خوشی اصل میں بات یہ تھی کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا تو مطلب ہوتا ہے، اسٹریٹجک کا بذات خود مطلب ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم بینیفٹس دونوں ممالک کو حاصل ہو ٹھیک ہے ان کے اسٹریٹجک سیکیورٹی کے معاملات میں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم دیکھیں تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کو لانگ ٹرم ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ زیادہ افغانستان اسپیسیفک ہی تعلقات ہیں۔ جب تک امریکی فوجیں افغانستان میں ہیں اس وقت تک پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی امریکہ کی فوجیں یہاں سے گئیں تو امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں وہ منیمائز ہو جائیں گے، اور تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی، زیادہ توجہ ان کی ہندوستان کی طرف ہوگی یا پھر افغانستان کے جو بچے کچھ حالات ہوں گے ان کی طرف ہوگی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہے اس کی بجائے اگر پاکستان ایک سوچ و بچار کر کے اپنے اندر ایک ایسی حکمت عملی بنائے جس میں پوسٹ یو ایس افغانستان کی طرف ان کا دھیان ہو، یعنی کہ جب ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہوں گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو اس پر پاکستان کو ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہوں گا کہ ایسے ٹائم پہ جب ہم بڑے وہ کلیپنگ کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں بڑے کامیاب جا رہے ہیں، ہمارے فارن منسٹر بھی اور ہمارے سارے لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ آپ آئیں گے دیکھیں گے کہ جب آئیں گے تو پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل ہی ان کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اس پوسٹ افغانستان جو سچویشن ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تو یہ تو بڑی تھوڑی سی سخت سی بات نہیں ہو جاتی؟ میں ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ریئلسٹک پوزیشن ہوتی ہے جس سے ہمیں پچھلے ماضی میں بھی اس کا تجربہ ہوا تھا اس سے کوئی مختلف نہیں چیز ہوگی، کیونکہ دیکھیے جو میجر پاورز ہوتی ہیں ان کے نیچرلی لوگ پورے جو دنیا ہے اس میں مختلف حصوں میں ان کے مفادات ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ریئلسٹکلی کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں اس علاقے میں وہ کتنے ہیں اور کن کن جگہوں پہ ہیں اور کن جگہوں پہ نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ایک بلینکٹ ہماری دوستی ہونے چلی ہے اور راتوں رات ہم دوست بن گئے ہیں اور یہ ہمیشہ رہے گی، تو یہ ریئلسٹک سچویشن نہیں ہے اور ڈپینڈنسی کا اس میں بہت عنصر شامل ہے۔ دیکھیے نا، ایگریکلچر سے لے کے پانی سے ہوتے ہوئے تعلیم سے ہوتے ہوئے ہر چیز پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ والے کچھ پیسے دیں گے تو کاروبار زندگی یہاں کا چلے گا۔ اس طرح ممالک تو نہیں چلتے۔ ڈاکٹر صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ، مجھے اس میں تھوڑا سا جو میں بھی ڈسٹرب ہوں، آپ سے ہم نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح کے اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہیں جس میں جو ہم بات وہاں سے آؤٹ کم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ 2 بلین آگے، جو پہلے ایک 1.5 بلین کا 2005 سے پروگرام شروع ہوا تھا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے 2010 میں، اب 2012 سے 16 تک ایک دوسرا پروگرام شروع ہوگا، اس کو انہوں نے اس کنٹینیوٹی میں ایک شروع کر دیا اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو پاکستان کے کنسرنز ہیں میجر، ان پہ تو کوئی بریک تھرو، نہ کشمیر ایشو کے ہم انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں، نہ ہم آزاد تجارتی معاہدہ ان سے لے سکتے ہیں، نہ ہم سیولین نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ ان سے کوئی لے سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے ہمیں تھوڑا سی شاباش دی ہے کہ نہیں ہم مانتے ہیں افغانستان میں آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں، یہ تھوڑی سی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ساتھ انہوں نے F-16 کے انوائسز وہ بڑھا دی ہیں۔ تو یہ پھر کس طرح کے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، کس طرح کی یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہیں؟ مجھے تھوڑا سا، میں تو اس کو سمجھنے میں ناکام ہو گیا۔ نہیں، میں یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا اسٹریٹجی کا بذات خود مطلب ہوتا ہے لانگ ٹرم۔ یہ ہے بالکل افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اسپیسیفک ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی ایک سٹیبل حکومت ہو یہاں پہ جو کہ امریکن مفادات ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت حفاظت کر سکے۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے؟ اس کا بینیفیشری امریکن ہے ڈیفینیٹلی، پاکستان تو نہیں ہے،
اسی کہ پاکستان جب تک اپنے ادارے مستحکم نہیں کرے گا، ٹھیک نہیں کرے گا، آپ جو مرضی کر لیجئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان چیزوں۔ اچھا مجھے یہ پلیز ایک اور میں چھوٹا سا سوال کہ قصوروار کون ہے اگر یہ ڈائیلاگز جو ہیں اس نام پہ ہو رہے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم ریلیشنز اسٹیبلش کر رہے ہیں، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ ویسے انہوں نے کہا جی کہ جو 13 ورکنگ گروپس ہیں انہوں نے اپنی پروپوزلز فائنل کر لی ہیں، یہ اس میں یہ بھی ہوا ہے جو اگلے راؤنڈ میں آئیں گی سامنے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہم اس کو اس جو اپرچونٹی ہے اس کو کیش نہیں کروا سکتے، ایسی کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر پاتے، تو کیا کم تر سطح سوچنے والے ہیں ہمارے آبجیکٹیوز، ہم قصوروار ہیں یا امریکہ ہمیں کوئی فیورز نہیں دینا چاہتا؟ کیا ریزن کیا آپ سمجھتے ہیں قصوروار کون؟ نہیں، قصوروار کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حکومت چاہتی ہے نا، فائنینشیل حالات بہت برے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آج اور کل کا دن تو خیر خیریت سے گزر جائے، پرسوں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح جو ہیلتھ سیکٹر ہے، اسی طرح جو اور مسائل ہیں ملک کے، تو اس کے لیے فائنینسز تو چاہیے، اور اپنے فائنینسز تو جنریٹ نہیں ہو رہے، اور نہ ہی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، تو اس لیے وہ پیسے جو بھی ملتے ہیں تھوڑے بہت وہ لے کے کاروبار زندگی چلا لو، اس کے بعد پرسوں دیکھی جائے گی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ممالک تو نہیں چلتے، آپ میک شفٹ ارینجمنٹس کے اوپر تھوڑے سے پیسے لے کے اور چلانے کی کوشش کریں ملک کو، وہ تو ایک لانگ ٹرم جب تک آپ پالیسی نہیں بنائیں گے اس وقت تک تو بات نہیں بنے گی۔ تو مین ایشو آپ یہ سمجھتے ہیں بالکل ہی ایک سطحی طور پر یہ سوچ ہے اور سطحی طور پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو مینلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی ہماری جو ڈیلیگیشن ہے وہ جو آبجیکٹیوز لے کے گیا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قصوروار ہم ہیں کہ ہم اس طرح کے گول سیٹ ہی نہیں کر رہے ان ڈائیلاگز کے لیے جو ہونے چاہیے، اور امریکہ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں ہمارے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو سالو کرتا رہے، ہم اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہماری اکانومی ہے اس کو ہم مینیج کرنے میں سکسیسفل ہیں، ادروائز لانگ ٹرم ہمیں کچھ نہیں اس سے مل رہا۔ نہیں، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے امریکہ یہ 50s والا 60s والا نہیں ہے، جب انہوں نے خزانے کھولے ہوتے تھے، ان کے منہ کھولے ہوتے تھے اور ہر ملک کو وہ اکنامک ایڈ دیا کرتے تھے۔ امریکہ نا بہت کنسٹرین ہے حکومت کی طرف سے، حکومتیں ویسے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ اتنی امداد کسی کو دیتے جائیں، چاہے آپ امداد کا آپ کو نشہ بھی پڑا ہوا ہے جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا وہ انویسٹ نہیں کرے گا۔ البتہ حکومت یہ ضرور کرتی ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، انکریج کرتی ہے، لیکن جب تک پاکستان کے اپنے حالات لا اینڈ آرڈر سے لے کر انفراسٹرکچر، کرپشن کو دیکھیے نا کس قدر کرپشن ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور انپٹ، بڑی ڈاکٹر صاحب کی ونڈرفل اوپینین، لیکن ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ بات، ویوز ایک چھوٹی سی بریک، شارٹ بریک۔ جی ویز ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب نے جو بات کی انہوں نے تو آلموسٹ ایک طرح سے یہ کہہ دیا کہ یہ جو جس طریقے سے ہو رہے ہیں، جو ایشوز وہاں پہ ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، امریکہ کو ضرور فائدہ ہے اور ہم اس پہ بڑے خوش ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو ریویو کر رہا تھا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے۔ جو ایک رپورٹس ہیں کہ 13 جو ورکنگ گروپس ہیں انہوں نے ڈفرینٹ 11 سیکٹرز کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں اور اپنی پروپوزلز انہوں نے فائنل کر لی ہیں، لیکن جو چیزیں بظاہر پبلکلی جو ہمیں نظر آئیں یا انہوں نے پبلسائز کی ہیں تھرو ڈفرینٹ میڈیمز، اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا ایشو ہے، دوسرے سیکورٹی ایشوز کے اوپر جیسے یہ 2 بلین والا ہے، اور یہ بھی سارے کا سارا بیسیکلی ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو وار چل رہی ہے اس کی اسسٹنس کے لیے، اس میں ڈفرینٹ طریقے سے جو بھی ان کی، اور 5 سال پہ یہ اسپریڈ آؤٹ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا ہے جو واٹر ریسورسز کی بیٹر مینجمنٹ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر بھی جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارے جو پانی روک رہا ہے، جو 3 دریا ہمارے ہیں ان کا بھی روک رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ تو انڈس واٹر ٹریٹی کی کو آنر کرے نا، وہ بھی نہیں کر رہا۔ تو بس جی یہی تو بات ہے، یہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے اور اس کو سپورٹ ڈاکٹر فاروق اسناد نے بھی کیا تھا۔ جی بات یہ ہے